الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں دلیل لمی اور دلیل انی کا بیان ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نتیجہ کی علت اور وجہ حد اوسط ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہے ہر انسان جسم ہے۔ تو جسم ہونے کی جو علت اور وجہ ہے وہ جاندار ہونا ہے۔ نتیجہ کی علت اور وجہ حد اوسط ہوتا ہے، جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے۔ تو اس میں جو نتیجہ ہے کہ ہر انسان جسم ہے، اس کی علت جاندار ہونا ہے اور وہ جاندار ہونا حد اوسط ہے۔ تو اس لحاظ سے اب دلیل کی دو قسمیں ہیں، دلیل لمی اور دلیل انی۔ دلیل لمی کہتے ہیں کہ حد اوسط لفظوں میں بھی نتیجہ کی علت ہو اور حقیقت میں بھی نتیجہ کی علت ہو۔ جیسے زمین دھوپ والی ہے، ہر دھوپ والی شے روشن ہے، لہذا زمین روشن ہے۔ تو زمین کے روشن ہونے کی علت دھوپ والا ہونا ہے۔ تو جس طرح یہ لفظوں میں علت ہے، حقیقت میں بھی زمین کے روشن ہونے کی علت دھوپ والا ہونا ہوتا ہے۔ دلیل لمی کہتے ہیں کہ حد اوسط نتیجہ کی علت لفظوں میں بھی ہو اور حقیقت میں بھی ہو۔ جیسے زمین دھوپ والی ہے، ہر دھوپ والی شے روشن ہے، تو لہذا زمین روشن ہے۔ اس میں روشن ہونے کی علت دھوپ والا ہونا ہے، جو کہ حد اوسط ہے۔ اور یہ جس طرح لفظوں میں علت ہے، حقیقت میں بھی علت ہے۔ حقیقت میں بھی زمین کے روشن ہونے کی علت دھوپ والا ہونا ہوتا ہے۔ اور دلیل انی کہتے ہیں کہ حد اوسط نتیجہ کی علت لفظوں میں تو ہو لیکن حقیقت میں نہ ہو۔ دلیل انی کہتے ہیں حد اوسط نتیجہ کی علت ہو، لفظوں میں تو ہو لیکن حقیقت میں وہ حد اوسط اس نتیجہ کی علت نہ ہو۔ جیسے زمین روشن ہے، ہر روشن شے دھوپ والی ہے، لہذا زمین دھوپ والی ہے۔ تو اس میں زمین کے دھوپ والی ہونے کی علت روشن ہونا ہے، اور یہ روشن ہونا بظاہر تو علت ہے، حقیقت میں علت نہیں ہے، حقیقت میں اس کا الٹ ہے۔ جیسے زمین روشن ہے، ہر روشن شے دھوپ والی ہے، تو زمین دھوپ والی ہے، اس میں دھوپ والی ہونے کی علت روشن ہونا ہے۔ یہ لفظوں میں تو علت ہے لیکن حقیقت میں علت نہیں۔ حقیقت میں دھوپ والی ہونے کی علت روشن ہونا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔